الحمد لله من هداه فهو السعيد إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. الحمد لله الذي قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زندگی میں بہت دفعہ آپ نے مختلف علماء کرام کی آپس کی لڑائیوں کے قصے سنے ہوں گے. دو امام جھگڑ پڑے، یہ داستانیں قریہ قریہ شہر شہر عام ہوتی ہیں. زندگی میں بارہا دو اماموں کا اختلاف اور اس پہ انتشار اور پھر فساد کے قصے آپ نے سنے ہوں گے. میں نے بھی آج آپ کو اماموں کے قصے ہی سنانے ہیں. میں نے بھی آپ کو دو اماموں کے ان کی کہانیاں ہی سنانی ہیں جو دو اماموں کو اور ان کے آپس کے اختلاف کے قصے لوگوں کو چٹخارے والا ایک موضوع لگتے ہیں. اور جو شخص بیٹھتا ہے، چار لوگ بیٹھتے ہیں، ذکر آتا ہے اور پھر اختلاف اور اختلاف کے بعد فساد کی نوبت آتی ہے. وہ ایسے ہی قصے شعور اور لاشعور میں پک چکے ہیں اور نفرت کا باعث بن چکے ہیں. تقسیم اسی سے پھوٹی ہے اور امت اسی سے ٹوٹی ہے. وہ قصے جو لوگ اپنے موضوع محفل بناتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، طنز کا نشانہ بناتے ہیں. میں نے بھی دو قصے اپنے نمازی کو، دو اماموں کے قصے اپنے نمازی کو سنانے ہیں، اپنے اماموں کو یہ قصے سنانے ہیں. دو امام کیا کر رہے ہیں وہ قصہ بتانا ہے، وہ دیوان سنانا ہے، وہ منظر بنانا ہے، وہ ذہن تیار کرنا ہے جو گواہ ہوگا کہ دو امام کیا کر رہے ہیں. وہ دو امام ہیں. ایک امام 1300 کلومیٹر دور ہے. وہ امام پہلے امام سے رابطہ کر رہا ہے اور دونوں کا مسلک الگ ہے. ایک رفع الیدین کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. دوسرا امام پہلے کو بتا رہا ہے کہ 1300 کلومیٹر دور ایک صحرا میں، ایک جھونپڑی میں 3 بچے ہیں. ایک ان کا باپ اور ایک ماں تنہا لے کے بیٹھے ہیں، معذور ہیں. اتنے معذور ہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتے، اتنے معذور ہیں کہ وہ اپنا سر زمین سے نہیں اٹھا سکتے. وہ دوسرا امام پہلے امام سے کہتا ہے ان بچوں کے لیے کچھ کریں. پہلا امام 1300 کلومیٹر دور 10 منٹ کے اندر جو کر سکتا ہے کر دیتا ہے. یہ دو اماموں کا قصہ ہے. وہ میڈیا پہ دو اماموں کا مذاق اڑانے والے، وہ صحافت میں ان کو خبر بنانے والے، وہ محفلوں میں ان کا مذاق اڑانے والے، ان دو اماموں کے اس قصے کو کہاں پہ کوریج دیں گے. پھر سنیے
ایک امام 900 کلومیٹر دور ہے، وہ دوسرے امام سے رابطہ کرتا ہے کہ اس گاؤں میں سسکتی 2 یتیم بچیاں ہیں، ان کا خاندان ڈوب چکا یا ہجرت کر چکا، یہ معذور ماں کو لے کے ابھی بھی نہر کنارے بیٹھی ہیں۔ وہ دونوں اماموں کا مسلک الگ ہے، لیکن ایک امام یتیم بچی کے سر پہ کھڑا ہے اور دوسرے امام سے رابطہ کر کے کہتا ہے ان بچوں کو چادر چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، یہ رات کو محفوظ نہیں ہے، ان کو پناہ چاہیے۔ وہ 900 کلومیٹر دور امام، وہ جس کا مسلک ایک نہیں ہے، وہ جو نماز ایک طریقے سے دونوں نہیں پڑھتے، لیکن 2 بیٹیوں کو چادر دیتے ہیں، ترپال دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کمرے کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی امت کے 2 امام ہیں۔ پھر سنیے، ایک اور امام 1400 کلومیٹر دور ہے، وہ پہلے امام سے رابطہ کرتا ہے کہ ماں 70 سال کی بوڑھی اور بیٹا 50 سال کا معذور ہے۔ ماں 70 سال کی ہے، بیٹا معذور ہے، ماں ابھی بھی اس بیٹے کو سنبھال رہی ہے، تنہا ہے، کما نہیں سکتی، کھیتوں میں سے جو اناج بچا کھچا ہے گیلا ہے لا کے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ امام گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسرا امام یہ نہیں پوچھتا تیرا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے بتائے کرنا کیا ہے، کہتا ہے کھانا دینا ہے۔ پہلے امام نے کہا جاؤ جا کے 5000 کا کھانا خریدو اور اس کے گھر میں پہنچا دو۔ یہ بھی 2 امام تھے۔ پھر ایک امام اور رابطہ کرتا ہے، وہ اماموں کی لڑائیوں کے قصے سنانے والوں، دنیا میں پاکستان کے ان 2 اماموں کا قصہ کہاں پہ روایت کرو گے، کہاں پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلاؤ گے، کہ اخبار کے کس صفحے پہ شہ سرخی بناؤ گے؟ وہ امام بتاتا ہے میں اس گھر میں پہنچا ہوں، 13 افراد ہیں، 7 معذور ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں۔ امام دوسرا پوچھتا ہے چاہیے کیا چاہیے، کہتے ہیں ان کو 7 ویل چیئر چاہیے، اور کیا چاہیے؟ کمانے والا کوئی نہیں، جس کھیت سے اناج آتا تھا وہ بہہ گیا، جو دکان دیتی تھی وہ ٹوٹ گئی، جو کمانے والا تھا وہ معذور ہو گیا۔ امام اس کو کہتا ہے کہ اس گھر کے لیے روزانہ کا راشن دے دینا۔ یہ ایک اور قصہ اسی طرح بنتا ہے، حقیقت میں بنتا ہے۔ بتائیے تو صحیح، 2 اماموں کی لڑائیوں کا قصہ سنانے والوں، وہ قوم کو حنفی، سلفی، بریلوی میں تقسیم کر کے اپنی مسجدوں کو بانٹ دینے والوں، بتائیے تو صحیح یہ کس فقہ کی کتاب میں اس قصے کو درج کرو گے؟ پھر ایک امام اور رابطہ کرتا ہے، وہ تھوڑا سا راشن لے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو بچہ باہر آتا ہے ہاتھ ملاتا ہے، اس کا ہاتھ کھردرا ہے، پیپ سے بھرا ہے، پھٹا ہوا جسم ہے، سارے کا سارا جسم دکھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ گندا پانی پیتے ہیں، سیلاب کا اور کوئی پانی ملتا نہیں، پیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اور کون ہے گھر میں؟ اس نے کہا جتنے ہیں سب کا یہی حال ہے، سارا جسم بچوں کا، ماں کا، باپ کا پیپ سے بھرا ہوا، دانے دانے ہی دانے، جلد ہے ہی نہیں۔ امام دوسرا امام پہلے امام سے رابطہ کرتا ہے، بتائیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دوائی چاہیے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ آئے پیسے، ان کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، ان کو لے کے ہسپتال جاتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے کے سارے خاندان کو دوائی مل چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی 2 اماموں کا قصہ ہے۔ بتائیے ان 2 اماموں کا قصہ کس محفل میں بیٹھ کے سنا کر پھر تنزیہ اماموں پہ مسکرانا ہے؟ یہ پاکستان کے امام ہیں، یہ پاکستان کے اسی زمانے کے امام ہیں، اسی فرقے میں تقسیم معاشرے کے امام ہیں۔ وہ معاشرہ جو تھوڑے سے علم کی بنیاد پہ جس کو ہم نے تقسیم کر دیا، چند سنتوں کو یاد کر کے دوسرے کو ہم نے گناہ گار بنا لیا، چند مسائل یاد کر کے دوسرے کو اپنی مسجد سے نکال دیا۔ یہ انہی مسجدوں کے امام ہیں۔ اب وہ صرف خطبہ نہیں دے رہے، وہ مصلے پہ نہیں کھڑے، وہ مریض کے در پہ کھڑے ہیں، دوائی لے کے کھڑے ہیں، وہ بیواؤں کو آنچل فراہم کر رہے ہیں، بیٹیوں کا سہارا بن رہے ہیں، یتیم کو پال رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہی امام ہیں جن کو ہم نے منگتا سمجھا ہوا تھا، یہ وہی امام ہیں جن کو ہم واجبی سے بھی کم تنخواہوں پہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری امت کے زوال کا سبب یہ امام ہیں۔ وہی امام 6000 روپے تنخواہ لینے والا 6000 افراد کو سنبھال رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، ان کو ان کا علاج کروا رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح کس اخبار کے کس صفحے پہ اس کی خبر لگائیں گے؟ کس میڈیا چینل کے
اس کے کس وقت میں اس کی بریکنگ نیوز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس امام کی قدر نہیں کریں گے، اس امام کے بارے میں منفی خبر آئے گی تو شہ سرخی بنے گی، اس کے لائکس بنیں گے، اس کو لوگ شیئر کریں گے۔ لیکن امام یہ جو کردار ادا کر رہا ہے، یہ گھٹن کا شکار معاشرہ اس امام کو کبھی سلام پیش نہیں کرے گا۔ لیکن وہ امام آج پاکستان میں موجود ہے، وہ امام درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ امام تفسیر بتانے والا خود تفسیر بن کے کھڑا ہو چکا ہے، وہ تفسیر پڑھانے والا وہ خود انسانیت کے لیے تصویر بن کے کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ امام ہے۔ وہی مسجد جو بند تھی وہ کھل چکی ہے، سینکڑوں مساجد کھل چکی ہیں، وہاں پہ دوائیاں مل رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے، انجیکشن لگ رہے ہیں، مسجد کے اندر ڈرپیں چل رہی ہیں۔ جو مریض تھے وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کی بجائے مسجد کا رخ کر رہے ہیں، امام کو تلاش کر رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح کس محفل میں بیٹھ کے اس امام کا مذاق اڑانا ہے؟ سوچئے تو صحیح بچپن میں کتنی دفعہ امام کا تذکرہ آیا ہوگا، دو اماموں کی لڑائی دیکھی ہوگی، سر پھٹول دیکھی ہوگی۔ ان اماموں کو تقسیم کرنے والے وہ امام آج انسانیت کا دکھ بانٹنے میں ایک ہو چکے ہیں۔ وہ امام جس کی لڑائیوں کے قصے سنتے رہے، آج بھی وہ امام، اس کی چونکہ طبیعت میں لڑنا ہے، اب وہ دو امام بھی لڑتے ہیں۔ پہلے ان کی لڑائی ہوتی تھی اور مسائل پہ جو آپ جانتے ہیں، اب ایک امام دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ یہ ایک باپ ہے کہ بلڈ کینسر میں ہے، خون کا کینسر ہے، اس کا بیٹا معذور ہے اور مزدور ہے، اپنی معذوری کے ساتھ مزدوری کر کے 8,000 کماتا ہے۔ وہ لڑ رہا ہے دوسرے امام سے، اس کے لیے ضرور کچھ کرنا ہے۔ دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ خالی ہیں، کہتے ہیں نہیں، کہیں سے مانگ کے نہ، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ بھوکا ہے۔ یہ کینسر میں مبتلا شخص دوائیوں کو نہیں مانگ رہا، یہ کوئی پین کلر نہیں مانگ رہا، یہ صرف اس کو کھانا دے دیں، اس کے پیٹ میں کئی دنوں سے کچھ صاف نہیں جا رہا۔ وہ امام اب آپس میں دو لڑتے ہیں، لیکن ان کی لڑائی کا موضوع یہ ہے کہ ایک بھٹے پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، یہ بھٹا ڈوب چکا، جہاں پہ اینٹیں بنتی تھی وہ مالک جا چکا، وہ خود مقروض ہو چکا، لیکن اس بھٹے کے سوا، اس کے اس کالی دیواروں کے سوا ان کا کچھ نہیں ہے۔ ان کو کھانا دینا ہے، ان کی تدبیر کرنی ہے، ان کو گھر دینا ہے۔ یہ دونوں امام آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس بجٹ نہیں ہے، لیکن دونوں ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سنا ہے کبھی امام کی ایسی لڑائی؟ وہ لڑائیاں، وہ آپس میں بحثیں اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ وہ امام جس کے مصلے کے 4 کونے ہیں، ایک نماز 5 نمازیں پڑھاتا تھا، اب وہ 5 بیواؤں کو بھی سنبھال رہا ہے، 5 یتیموں کو بھی سنبھال رہا ہے، 5 غریبوں کا بھی علاج کروا رہا ہے، 5 مریضوں کو بھی دوائی دے رہا ہے۔ وہ 5 کرتے کرتے وہ نہ جانے کیا کچھ کرتا جا رہا ہے۔ وہ امام آج بھی اپنے دوسرے امام سے لڑ رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ لڑائی اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ہاتھ ادھر ہیں یا ادھر، آمین اتنی اتنی اونچی کرنی ہے۔ وہ اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ یہاں پہ تڑپتا ہوا مریض ہے، اس کی آواز بند ہو رہی ہے، سانسیں کٹ رہی ہیں، جو ہو سکتا ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی، نہیں NGO ہمارے تک آ سکیں۔ وہ دوسرے امام سے لڑ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ سنی ہے کیسے ایسی لڑائی؟ آئیے میں آپ کو ایسی اور بحثیں سناتا ہوں۔ وہ جو حدیث ہے، وہ جو سنائی تھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایک شخص کو دنیا میں ڈھانپا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ڈھانپیں گے۔ امام ڈھانپ رہا ہے، اس کے نمازی ڈھانپ رہے ہیں۔ جس شخص نے کسی ایک شخص کی دنیا کی تکلیف دور کی، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا۔ امام وہاں پہ تکلیفیں دور کر رہا ہے، مسجد میں رہ کے نہیں، گوٹھوں میں جا کر، دیہات میں جا کر، دروازہ بجا کر، خود اٹھا کر، مریضوں کو اٹھا کر، معذوروں کو اٹھا کے پہنچا رہا ہے، کھانا دے رہا ہے۔ وہ جو حدیث جو میں نے آیت پڑھی، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً لَهُ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، پھر رب کہتے ہیں اس میں جمال ہم عطا کرتے ہیں، اس میں خوبصورتی ہم عطا کرتے ہیں۔ امام وہاں سے نکلا ہے، پھر رب نے اپنی خوبصورتیوں کے رنگ دکھائے ہیں، اس طرح دکھائے ہیں کہ جھولیاں اٹھی ہیں، ماؤں نے دعائیں کی ہیں، یتیموں کے آنسو خوشی کے نکلے ہیں۔ وہاں پر انسانوں نے انسان کو سنبھالا ہے۔ جن 3-4 فرقوں میں بٹ کے بیٹھے ہیں، اس فرقے کو ختم کر کے امت کا امام بن کے امت ہی کے لیے نکلا ہے۔ یہ میرا امام ہے،
یہ میری مسجد ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا نمازی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نظام دے کے گئے تھے، رحمت للعالمین بن کے گئے تھے، رحمت للعالمین سب کے لیے بن کے گئے تھے، امت کے لیے بن کے گئے تھے۔ امام، وہ چند امام جو اس مسجد سے منسلک ہیں، 450 دیہات کو سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ ایک ایک امام 6 دیہاتوں کا وزٹ کر رہا ہے، جاتا ہے، بیوائیں کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، زخمی کتنے ہیں، مریض کتنے ہیں، چھالے کس کو نکلے ہوئے ہیں، ملیریا کس کو ہے، ڈینگی کس کی ہے، شام کو رپورٹیں لاتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ان سے ویڈیو کال کرواتا ہے، ویڈیو کال کرنے کے بعد ان کی پرچیاں سمیٹتا ہے، جا کے فارمیسی پہ دکانیں خرید کر جا کر مسجد کے اندر وہاں پر یا تو مریض کو بلاتا ہے یا اس کے گھر جا رہا ہے۔ یہ وہ امام ہے۔ بتائیے تو صحیح، اس امام کا ذکر کس میڈیا نے کرنا ہے، کس اخبار نے اس کی خبر لگانی ہے، کس نے اس کو طنز کا نشانہ بنانا ہے؟ وہ مولوی منگتا، وہ جس کو جمعرات کے علاوہ کھانا نہیں ملتا تھا، وہ لوگوں کو پیر سے لے کے پیر تک کھانا دے رہا ہے، وہ سنبھال رہا ہے۔ جس کو حکومت بجٹ ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکی، وہ خالی ہاتھ ہو کے ان کو کھلا رہا ہے۔ جس کو بڑی بڑی تنظیمیں بھی اس جگہ پہ ڈر کے نہیں گئی کہ یہاں پہ سانپ ہے پانی میں، مچھر ہے، کارکن نہیں گئے، وہ امام اس میں سے چل کے جا کے بچوں کو چاکلیٹ دے رہا ہے، وہ کھانے دے رہا ہے، وہ ٹافیاں دے رہا ہے، وہ مسکراہٹیں بکھیر رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح، اس امام کو اگر طنز کا نشانہ بنانا ہے تو اس کی کس چیز کا سہارا لے کے کہیں گے یہ امام تو ایسا ہے؟ وہ امام آج کھڑا ہے، وہ امام آج مصلی پہ کھڑا ہے اور اپنے پیچھے اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے نمازی، ان کا ہاتھ کہاں اور آمین کہاں، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرے نمازی کے ایک ٹانگ پہ 8 زخم ہیں اور دوسری پہ 20 زخم ہیں۔ وہ 8 اور 20 میں جن کو ہم نے لڑا دیا، آج وہ اپنی رکعتوں نہیں اپنے نمازی کے جسم کے اوپر زخم گن رہے ہیں۔ وہ امام جس کو ہم نے ادھر ادھر الجھا دیا تھا، اس کی بنیاد پہ ہم چندے دیتے تھے کہ اپنے مسلک کی پرچار کرو گے تو تب چندہ ملے گا، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے رب کی خاطر اس نے وہاں پہ ایک انسانیت کی خدمت کا شاندار باغ بنا دیا ہے۔ وہ امام ہے، یہ مصلی، یہ صفِ امانت ہیں، یہ موقع ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہاں پہ نہیں پہنچ سکے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہاں پہ نہیں آ سکے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سیڑھی پہ نہیں پہنچ سکے ہوں گے؟ ترستے ہوں گے، زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن یہ صرف اور صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اسی مصلی سے قضا تھی، اسی مصلی سے جنگ تھی، اسی مصلی سے فیصلہ تھا، اسی سے شفا تھی، اسی سے پناہ ملتی تھی، اسی سے بیواؤں کو سب کچھ ملتا تھا، یہ یتیموں کو سنبھالتا تھا، یہ امت کو جوڑتا تھا، یہ تقسیم نہیں کرتا تھا، یہ بیواؤں کو معذوروں کو سنبھال لیتا تھا، یہی اسی مصلی سے سب کچھ ہوتا تھا۔ آج پھر وہی مصلی کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، اس امام کو کہاں پر جگہ دیں گے؟ یہ مسجدیں، اس سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے کسی بھی علاقے میں؟ کسی بھی آبادی کا جہاں پہ مسلمانوں کے 10 گھر ہے، 11واں مسجد ہے، اس سے بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے ریلیف کی؟ اس سے شاندار جگہ انفراسٹرکچر کون سا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو جان سکتے ہیں؟ وہاں کی مسجدوں کی صورتحال دیکھیے، ان مسجدوں میں ڈاکٹر آ چکے ہیں، ان مسجدوں میں مسجد فارمیسیاں کھل چکی ہیں، وہاں پر محراب کے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹروں نے اپنے سامنے دوائیوں کی صف بنا کر لوگوں کا علاج شروع کر دیا ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقے تھرپارکر کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ظلم کا شکار میں لاڑکانہ کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر جو سسکتے ہوئے لوگ ہیں سندھ اور بلوچستان کے، جن کو ہم نہ میڈیا میں نہ قومی سطح پہ کوریج دیتے ہیں نہ اہمیت دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کا امام، چمن کا امام، چمن کی مسجد اپنے مریضوں کا علاج کروا رہی ہے۔ وہاں پر سنیے میرا جملہ، مریض لوگ ڈاکٹر کی بجائے مسجد کا رخ کر رہے ہیں، ہسپتالوں کی بجائے مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں، دوائی اس مصلی سے مل رہی ہے، یتیم مسجد سے رابطہ کرنا شروع ہو چکا ہے، مسجدوں کے اندر چندہ رجسٹر کے علاوہ میڈیکل ریکارڈ رجسٹر رکھ دیے گئے ہیں، وہاں پر مقامی جو مسجدوں کے ارد گرد آبادی میں طبی عملہ تھا وہ مسجد سے جڑ رہا ہے۔ یہ مسجدیں جب حکومت اندھی ہے اور اپوزیشن اپنے کسی سودے کی منتظر ہے،
اور دونوں ہی اس وقت حکومتوں میں ہیں لیکن غافل ہیں، مجرمانہ حد تک غافل ہیں، بے حس ہیں، اپنی سیاست میں غرق ہیں، اپنی ویڈیو چھپا کر دوسروں کی سامنے لانے کی فکر میں ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فکر میں ہیں۔ جب ہمارے غریب مر رہے ہیں، یہ دونوں بد کردار ہماری تاریخ میں یاد رہیں گے۔ یہ حکومت اور یہ اپوزیشن اس وقت دوائی مسجد فراہم کر رہی ہے، کھانا مسجد دے رہی ہے، کپڑے مسجد دے رہی ہے، چھتیں مسجد بنا رہی ہے، وہاں پر پانی مسجد پہنچا رہی ہے، مچھردانیاں مسجدوں نے دی ہیں، راشن مسجد دے رہی ہے۔ علماء کرام کسی بھی فرقے کے ہوں وہی پہنچے، ان کے سوا لوگ نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہاں کی مسجدوں کا حال ہے۔ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں کی مسجدیں اور وہاں کی مسجدیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی بھی کتنے ہمارے ساتھی ہوں گے جہاں پہ ابھی پانی مسجدوں میں 2-2 3-3 فٹ کھڑا ہے، آج جمعہ نہیں ہوگا اور ان کا 8واں جمعہ ہوگا۔ آج کتنے نمازی ہیں جو کیچڑ میں سے آئیں گے اور انہوں نے صفیں نہیں بچھائی ہوں گی کہ لوگ صفیں گندی کر دیں گے۔ کتنی مسجدوں میں صفیں نہیں ہیں، کتنی ہی مساجد ہیں جہاں کے لوگ کئی دنوں سے ایک ہی سوٹ پہن کے گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ بچوں کی دودھ کی تقسیم کی پارٹی کی، جب وہ جھگیوں والے باہر نکلے، جوان چھوڑی بڑی عمر کی 8-10 سال کی بچیاں وہاں پہ آئیں، انہوں نے صرف ایک قمیص پہنی ہوئی ہے، ان کے پاس باقی سطر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ امام تصویر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ حالات ہیں، یہ جو آپ 1 شاپر 2 شاپر 2-4 سوٹ رکھ کے لا رہے ہیں یہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کی تصویر بھیجتے ہیں کہ ہم نے صرف ڈھانپنے کے لیے قمیض دی ہوئی ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ قمیض بھی یہاں سے پھٹی ہے، یہاں سے پھٹی ہے، اور بچی وہ دودھ وصول کر رہی ہے۔ وہ حکومت کہاں ہے؟ وہ اپوزیشن کہاں ہے؟ اور ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والے کہاں ہیں؟ 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ان کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے عہدیدار کہاں ہیں؟ ان کے حمایتی کہاں ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں۔ وہاں پہ امام کھڑا ہے، وہ امام کھڑا ہے جو خود جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ امام دوسروں کو چھت دے رہا ہے۔ جس کے اپنے بچے زخمی ہیں وہ ان بچوں کو زخمی چھوڑ کے لوگوں کے بچے سنبھال رہا ہے۔ وہ 6-6 ہزار لینے والا پورے 6 دیہات کے 6-6 ہزار بندوں کو سنبھال رہا ہے۔ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہماری مسجدیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتنی دفعہ سنی؟ مسلمان آپس میں رحم دلی میں، احساس میں، محبت میں ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ سارے امام ایک جسم کو بچانے کے لیے فرقہ چھوڑ کر، تنظیم چھوڑ کے جڑ چکے ہیں۔ یہی شکوہ تھا نا کہ علماء اور امام فرقوں میں تقسیم ہیں۔ جس طرح تکلیف کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، بھوک کسی تنظیم کی نہیں ہوتی، درد کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی امام بن کے کھڑے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر یاد رکھیے گا، یہ 8 جمعے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مسجد والوں کی آنکھیں کھول چکے ہیں۔ امام کھڑے ہوئے ہیں، امام کو یہ پیغام ملا ہے، میں منگتا نہیں ہوں، میں دینے والا ہوں۔ میں لوگوں کے پاس جا کے مانگوں گا نہیں، میں رسوا نہیں کروں گا، میں دوں گا، میں سنبھالوں گا، میں میں اپنے رب کی مخلوق کو سنبھالوں گا، رب میرے معاملات سنبھال لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی اس کو دیکھ لے گا۔ ان اماموں نے، ان نمازیوں نے ذرے نہیں، انہوں نے پہاڑ لگا دیے ہیں۔ انہوں نے بیواؤں کو سنبھالا ہے، انہوں نے یتیموں کو سنبھالا ہے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، روزانہ درجنوں نہیں، سینکڑوں ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں۔ مسجد رحمت للعالمین، آپ جتنے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کی یہ مخلصانہ کاوش جس میں ہم نے سب کچھ فنا کیا تھا کہ ہم نہ شخصیت کو پرچار کریں گے، نہ تنظیم کا پرچم لہرائیں گے، نہ مسلک کی بنیاد پہ محبت اور نفرت کریں گے، بس امت ڈوبی ہے تو امت بن کے مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے وہ شاندار رنگ آئے ہیں کہ اس وقت سینکڑوں مساجد میں، 470 مساجد میں اس مسجد کے تحت دسترخوان لگا ہے۔ جو کھانے پکے تھے ان کی تعداد 12 لاکھ کھانے تک پہنچ چکی ہے۔ مثقال ذرۃ
رب سے تمنا کی تھی اے اللہ وہ ذرہ تو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہ حسن تو دکھا جو نیکی کرنے سے بندوں کو ملتا ہے۔ رب نے کیسا حسن دکھایا کہ ایک مسجد فارمیسیوں میں اور ڈاکٹروں کے ذریعے نہ جانے کس کس خیر کا مرکز بن گئی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا ایک ڈاکٹر ہم نے ان کی اپوائنٹمنٹ یہاں پہ کی ہے، ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ٹیلی میڈیسن سینٹر جو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر سے کام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ اس وقت 9 مخلص ڈاکٹر موجود ہیں۔ روزانہ درجنوں مریضوں کا وہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے علاج ہو رہا ہے۔ وہ جن کو 40-50 کلومیٹر دور سفر کرنا پڑتا تھا، پانی سے گزرنا تھا، بیمار ماں کو لے کے گزرنا تھا، وہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے لیٹے کال کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ میری تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو پرچی لکھ کے دیتے ہیں، امام وہ پرچی لیتا ہے، جا کے فارمیسی سے دوائی خریدتا ہے اور ماں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ مائیں ساری کی ساری سانجھی اور ہماری ہیں۔ وہ معذوروں کو راشن پہنچا ہے، ان کو دوائیاں پہنچ رہی ہیں۔ کبھی ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے سوچا تھا؟ ہم تو 2 کلو چاول تحریک اور کھانا پلانے مگن تھے، لیکن رب نے آپ نے جب اخلاص کے ساتھ محنت کی، رب نے کیسی شاندار خوشخبری آپ کو دکھائی ہے۔ اور پھر یہ سارے کی ساری برکتیں رحمت للعالمین کے لفظ کی بات ہی کیا ہے۔ میں نے آپ کو 4 مسجدوں کی خوشخبری دی تھی کہ لائن میں 30 کلومیٹر کے ایریے میں 4 بستیاں تھیں، سالوں سے تھیں، غریب مزدور تھے۔ 4 بستیوں میں درجنوں کے حساب سے لوگ رہتے ہوں گے، لیکن مسجد نہیں تھی، بالکل ہی غربت کیا ذلت کے بھی آخری جو خط ہوتا ہے اس سے نیچے 4 مسجدیں بنی۔ اور آج میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5ویں مسجد رحمت اللہ عالمین بھی جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پہ بن چکی ہے۔ یہ ایک مسجد سینکڑوں مسجدوں کے لیے خیر کا باعث بن چکی ہے۔ یہ ایک مسجد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہزاروں مساجد کے ذہن کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر چکی ہے۔ یہ ایک مسجد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایسا شاندار نظام، طبی مدد کا نظام لے کے آئی ہے جو انشاءاللہ اب جاری رہے گا اور یہ پورے پاکستان میں پھیلتا جائے گا۔ وہ جن کو ڈاکٹر تک جانے کی کوئی امید نہیں تھی، ان کو اس علاقے کے جو نیم حکیم قسم کے کچھ لوگ ہیں جو ڈاکٹر بن کے وہاں پہ ہیں، وہ انہی پہ راضی تھے۔ ان کو اسلام آباد کے شاندار بہترین سینئر ڈاکٹر کی طرف سے ان کا علاج شروع ہو چکا ہے، اور اسی مسجد رحمت اللہ عالمین میں ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھنا شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجیے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث وہ جب میں گن رہا تھا تو وہ حدیث ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جو چیزیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں وہ 7 چیزیں ایک حدیث میں ذکر ہیں۔ ہم زندگی میں انفرادی طور پر ان میں سے ایک چیز کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، لیکن ساری بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ان میں علم علمہ، وہ علم ہے جو وہ نشر کرتا ہے۔ اس مسجد نے آپ کی اجتماعی کاوش سے وہاں پہ مسجد اسکول قائم کر دیے ہیں۔ مسجدوں کے اندر پرائمری اسکولنگ ہمارے امام کروا لیں گے۔ اور وہ ولدن صالحا ترکہ، یہ جو سارے کے سارا یہ کام ہوا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں خاندانوں کے بچوں کو پتہ لگا ہے نیکیاں یوں کرنی ہیں۔ وہ رضاکارانہ طور پر مسجدوں سے جڑے ہیں، مسجدوں میں آ کے ملے ہیں، اور وہ مسجدوں کو سنبھالنے والے بن چکے ہیں۔ اور جب وہ سنبھالیں گے تو انشاءاللہ وہ صالح بھی بن جائیں گے۔ او بیتا لابن السبیل بناہ، یا مسافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو، او نہرا اجراہ، یا پانی کا کوئی ذریعہ جو وہ قائم کر دے، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ، یا وہ صدقہ جو اپنے مال میں سے اپنی صحت میں وہ نکال دے۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں ایک ہی دفعہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں۔ 100 بور اسی مسجد کے نمازیوں کی طرف سے جاری ہیں۔ 19 اماموں کی تنخواہیں ان کے 3-4 ماہ کے لیے یہاں سے جاری کر دی گئی ہیں۔ 70 یتیم بچوں کی کفالت جو بغیر چھت کے بیٹھے ہیں اسی مسجد سے کر دی گئی ہے۔ 58 بیواؤں کا 6 مہینے کے لیے راشن کا بندوبست آپ کسی مسجد سے کر دیا گیا ہے۔
کیسے ہوا ہے اللہ جانتا ہے. وہ بیت المال، وہ مسجد فارمیسی، وہ مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر، وہ مسجد 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 کرتے کرتے مسجد کا لفظ یہ سارے کے ساری برکت کا باعث بنتا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی اس اجتماعی کاوش کو ہماری آخرت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری ہر مسجد کو غریبوں، یتیموں، معذوروں کو سمیٹنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اس علاقے میں بطور خاص ایک بہت بڑی تعداد انتہائی ہمارے مستحق ساتھیوں کی آتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی توفیق سے آج 11واں مہینہ ہے. روزانہ 1 بجے دسترخوان لگتا ہے اور مسجد کے سامنے لگتا ہے. جو مستحق ہے، ریڑھیوں والے، کچرا چننے والے، لکڑی چننے والے، مسافر جو بھی ہیں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں 11واں مہینہ شروع ہو چکا ہے. ان 11 مہینوں میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گمنام طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. اور اب اگلے مرحلے میں کل گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا کہ نماز ظہر اور نماز عصر سے 15-20 منٹ پہلے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد تک کوئی بھی اس علاقے کا شخص آ کے اپنا علاج کروانا چاہے، ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں، اپنا علاج بھی کروائیں اور یہاں سے دوائی بھی اپنی لے کے جائیں. یہ ایک اور سہولت اس علاقے کے لیے بھی فراہم کر دی گئی ہے. اور پھر اگر آپ پشاور موڑ جائیں تو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہم کھانا دے کے آ جاتے ہیں، اور کھانا جس طرح دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے بدلنا ہے. وہ گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، وہ جھپٹتے ہیں. جس نے کھانا پکوایا ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ کرے، ان کو عزت احترام سے بٹھا کے دسترخوان لگا کے کہ آؤ بیٹھو، جتنا کھانا ہے کھاؤ. یہ عید پہ جو دسترخوان لگا تھا 17,000 افراد نے یہاں پہ کھانا کھایا تھا، اور شکریہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھانا کھایا تھا. ان مزدوروں کے لیے بھی مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے میڈیکل کیمپ وہاں پہ ہفتے میں 3 دن شام کو لگا کرے گا. یہ ڈاکٹرز وہاں پہ جائیں گے، ٹیم جائیں گی، امام جائیں گے، 7 درس ہوگا، 7 میڈیکل کیمپ چلے گا. ان کو دعوت کس نے دینی ہے؟ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان مزدوروں کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس مسجد میں اور جگہ پہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی ایک نفسیات ہوتی ہے. یہ بیماری سہ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نے ہسپتال نہیں جانا، ہماری دہاڑی ٹوٹتی ہے. وہ جو ہسپتال کے وقت ہیں 8 سے 4 بجے تک، اس وقت وہ چھٹی کریں، ان کا اس دن چولہا نہیں جلتا یا ان کا بجٹ خراب ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے حکومت شام کی ایک شفٹ کا اعلان کرے. جو تاجر طبقہ ہے، ملازم طبقہ ہے، وہ 4 سے لے کے رات 10 بجے تک آئے اور یہ اپنا علاج کروائیں. ان مزدوروں کے لیے انشاءاللہ میڈیکل کیمپ مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے لگے گا. اور پھر پشاور موڑ جائیں تو وہاں پہ ہوٹلوں کے باہر کچھ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جو روٹیاں جمع کرتی ہیں، وہ بھی بیچاری تکلیف میں آتی ہوں گی. ان کے لیے بھی میڈیکل کیمپ مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے انشاءاللہ تعالی لگا کرے گا. سب سے بڑی NGO مسلمانوں کی مسجد ہے، سب سے بڑا مرکز خوراک یہ مسجد ہے، مرکز شفا مسجد ہے، مرکز دعا مسجد ہے، مرکز پناہ یہ مسجد ہے. اس مسجد کو جب ہم نے نظر انداز کیا اور اپنے اپنے جھنڈے کے چکر میں پڑ گئے، اپنی اپنی تنظیموں کے چکر میں پڑ گئے، اپنی اپنی شخصیت کے پیچھے پڑ کے اس کو بت بنانے لگے، ہمارے غریب سڑکوں پہ رسوا ہونے لگے، ہماری بیٹیاں دھکے کھانے لگیں، ہماری بیوائیں ادھر ادھر جا کے مانگنے لگیں اور دکانوں پہ جا کے لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے لگیں. یہ مسجدیں بیواؤں کو سنبھال سکتی ہیں، یہ یتیموں کو سنبھال سکتی ہیں، یہ زخمیوں کا علاج کر سکتی ہیں، یہ اپنے جو معذور افراد ہیں ان کو سنبھال سکتی ہیں، ان کو ویل چیئر دے سکتی ہیں، ان کے لیے سہارا بن سکتی ہیں. ایک مسجد سے بہتر اس علاقے کو کوئی نہیں جانتا. ایک مسجد سے بہتر انفراسٹرکچر پورے ملک میں کہیں نہیں ہے. ایک امام سے بہتر اپنے علاقے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. ایک مسجد کے نمازیوں سے زیادہ سچی سروے ٹیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ لوگوں کو ان کی نسلوں کا حساب بتا دیتے کہ یہ اور یہ تھا. یہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کتنا، کہاں سے، کیسے، کیوں، کیسے کر کے آیا ہے. ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے. آپ جس علاقے سے ہیں، جس مسلک اور تنظیم سے ہیں،
اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں. اپنی اپنی مسجد کو امام سے کہیں امام سب تگڑے ہو جائیں. آپ کہاں مانگتے پھرتے ہیں؟ امام کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے. یہ ممبر پہ کھڑا ہونے والا یہ کوٹھیوں پہ کیوں جائے؟ یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا کسی بڑے سیٹ کو اٹھ کے اس کے پاس جا کے کیوں چندہ مانگے؟ یہ مسجد مرکز ہیں جمع ہونے کی اور تقسیم کرنے کی. امام اپنے آپ کو کسی کے پاس جا کر مانگ کر رسوا کرتے ہیں، اور جو تنظیمیں اپنے جوانوں کو رسوا کرتی ہیں وہ اپنی مسجدوں کو اور اپنے اس مصلی کو بے توقعی کرتی ہیں. وقت یہ ہے امام یہ سنے کہ میں نے مانگنا نہیں ہے، اور نمازی یہ سنے کہ ہم نے مانگنے سے پہلے امام اور مسجد کو پہنچا دینا تاکہ وہ آگے پہنچائے. یہ امت تب بنے گی جو لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں کیوں آباد نہیں ہوتی. مساجد کو جو سہولیات دے سکتے دے دیں، وہ بانٹ دیں گے. لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ صرف قاری کی اچھی تلاوت سے مریض کا علاج ہوگا، نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں قاری کی اور لاؤڈ سپیکر سسٹم اچھا ہو اور ہماری بیوہ کو سکون ملے گا، نہیں ملے گا. خطبے دینے سے نہیں، عمل کرنے سے، جا کر اپنی ایڑیاں رگڑ کے غریب تک پہنچنے سے مسجدیں جو بدلیں گی. یہ نمازی ملیں گے، یہ امت بن کے، یہ فرقوں کو چھوڑ کر، یہ ایک دوسرے کا پانچہ دیکھ کے ایک دوسرے کو مسلمان اور ایمان کا معیار توڑنا ہوگا. یہ دوسروں کی پگڑی کو دیکھ کر اس کے تقوی کا اپنے بارے میں ایک گمان جو بنا لیتے ہیں اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ مسافہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے مسافہ کیے، دو سے کیا ہے، اسی کی بنیاد پہ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس روش کو بدلنا ہوگا. امام جو مانگتا ہے، امام کو کھڑا ہو کر کہنا ہوگا میں مانگوں گا نہیں. کسی کوٹھی پر، کسی دفتر میں، کسی بازار میں میرا کوئی شخص مانگنے نہیں جائے گا. اللہ پہ توکل کر کے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے. یہ نمازی اور یہ امام جس دن یہ مل گئے، ان سے بڑی کوئی حکومت نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ہسپتال نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ٹینٹ نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. اب دعا کیجئے. جب خلق خدا کی خدمت کی بات آتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، کہیں کہتے ہیں اس کے لیے ساری عمر کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہوگا، کہیں کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی خدمت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ فرج اللہ عنہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف دور کرنے کی وجہ سے ان بندوں کی تکلیف دور کر دی. کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فغفر لہا بذالک، اللہ نے معاف کر دیا اس نیکی کی وجہ سے اس کو. کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان اللہ قد اوجب لہا بہا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اس خلق خدا کی خدمت کی وجہ سے جنت واجب کر دی. کہیں آتی ہے او اعتقہا من النار، اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا. دعا کریں اے اللہ ہمیں ان تمام خوشخبریوں کا گلدستہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اولاد کے لیے اے رب کریم اس نیکی کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنے اخلاص پہ قائم رکھ دینا. اے رب کریم ہمیں اس مسجد کی اور اس مصلی کی امانتوں کو، ان کی عزتوں کو اے رب کریم اس کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جو ہم مسلکوں میں بڑھ چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، رب کریم ہمیں ایک ہو کر محمدی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خلق خدا کے لیے مزید آسانیوں کا اللہ سبب بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.